بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں کہ انسان کو باہر نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، اور آپ کہتے ہیں کہ میرا رب مجھے نکالے گا۔ جب آپ دل سے پکارتے ہیں، پھر یقین کے ساتھ اس کی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں، تب انہی لمحات میں کیا گیا صبر اور یقین سے مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں اور اللہ کی مدد بھی لے کر آتی ہیں۔ جب کبھی مشکل اور پریشانی میں ہو تو حضرت نوح علیہ السلام کے اس واقعے کو یاد کریں کہ جب نوح علیہ السلام کو شکست اپنے سامنے نظر آ رہی تھی، تب آپ نے اللہ سے مدد کی التجا کی، اور جانتے ہو کہ اللہ نے ان کی مدد کیسے کی؟ اللہ نے طوفان بھیج کر حضرت نوح علیہ السلام کی مدد کی اور آپ کو فتح سے ہمکنار کیا۔ اسی طرح مشکل اور دکھ تمہاری تباہی بن کر نہیں آتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو تو اس کی مخلوق کی مدد کیا کرو۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ اللہ والوں کے پاس حوصلوں کی بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں، وہ اللہ کی مدد سے مشکلات کے سیلاب سے پہلے ہی بنا لیتے ہیں۔ اللہ والوں کے ساتھ جڑے رہیں، یہ کشتیاں آپ کے بھی بہت کام آئیں گی۔ دیکھنا کہ اللہ تمہاری ایسے مدد کرے گا کہ تم خود بھی حیران رہ جاؤ گے۔ کبھی پریشان مت ہونا، کیونکہ جب بھی مشکلات آتی ہیں ان کے ساتھ اللہ تمہاری مدد کے لیے تیار ہوتا ہے۔ تم اپنی آس پر یقین رکھو اور دعا کرتے رہنا، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کی دعائیں رد نہیں کرتا۔ مصیبت کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا کرو، کیونکہ مصیبت میں اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ ہر چیز آپ کے لیے اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے۔ جب اللہ آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے تو کوئی قوت نہیں جو آپ کو روک سکے، اس لیے آپ خود کو اللہ کی حفاظت میں رکھیں۔ کبھی کبھی زندگی اس جگہ آ پہنچتی ہے کہ آگے کوئی راستہ نہیں اور واپسی کا کوئی تصور نہیں، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکن سے تقدیریں بدل دی جاتی ہیں۔ بس صبر اور اللہ پر بھروسہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ جب کسی کی مدد کرنے پر آتا ہے تو وہ لامعلوم طریقے سے کوئی ایسے اسباب پیدا کرتا ہے کہ نہ ہونا بھی ہونا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو کسی معاملے کو لے کر دل کبھی دکھی تھا تو اس معاملے کو آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے، تو پھر اللہ آپ کے دل کو سکون ضرور دے گا اور آپ کے لیے مدد بھی ضرور بھیجے گا۔ ہر مشکل اپنے ساتھ ڈھیروں آسانیاں لاتی ہے، غم کی گھڑی بھی آخر گزر ہی جاتی ہے۔ کوئی مصیبت جب تم پر آتی ہے اور تم زبان سے وہی کہو جس سے اللہ راضی ہو، جب تم اس کی رضا میں راضی ہوتے ہو تو وہ تمہاری رضا اس کی رضا بن جاتی ہے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو اور توکل رکھتے ہو تو اس کا کن تمہاری ہر کہانی بدل دیتا ہے۔ اگر کچھ کھو دیا ہے تو ہو بھی سکتا ہے کہ وہ کھونے کے لیے ہی بنا ہو۔ جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا، اس میں تمہاری بہتری تھی۔ یہ جو تمہیں تکلیفیں ملی ہیں یہ بس بہانہ بنتی ہیں تمہیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف برداشت کرنی پڑتی ہے، صبر کرنا پڑتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی تو تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کیا کھویا تھا۔ یاد رکھیں کہ جو بھی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تمہاری بہتری میں ہی ہوتا ہے۔ بے شک وہ تمہارا بہترین مددگار ہے۔ ہر پریشانی اپنے ساتھ آسانی بھی لاتی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اور جب کبھی تمام اسباب بے معنی لگنے لگیں تو سمجھ جائیں کہ اللہ پاک خود مسبب الاسباب بننا چاہتا ہے، اور ہمارا ایمان ہے بے شک اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے۔
جب اللہ رب العزت تم سے فرما رہا ہے کہ میری مدد قریب ترین ہے تو پھر اس کے سچے وعدوں پر شک کیسا؟ جب وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں عطا کرنے والا ہوں، تو پھر اس کے کہے کو جھٹلانا کیسا؟ یاد رکھیں کہ جب آپ مخلص دل سے مانگتے ہیں، جب آپ دوسروں کے ساتھ برا نہیں کرتے، تو پھر اللہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ضرور کرتا ہے۔ جب آپ کا دل صاف ہوتا ہے تو خود اللہ آپ کا ساتھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ غم نہ کرو، آپ ہی غالب رہو گے۔ پھر اگر آپ کے مخالف ساری کائنات ہی کیوں نہ کھڑی ہو جائے، پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بھی اللہ کی عطا کو روک نہیں سکتا۔ اگر تم تھک ہار کر یہ سمجھتے ہو کہ اس کی رحمت کے دروازے تمہارے لیے نہیں کھلیں گے، تو تم کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ الرحمن الرحیم ہے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اب کچھ بھی ممکن نہ ہو سکے گا؟ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ معجزات کا بادشاہ ہے؟ اللہ اپنے بندے کی مدد تب کرتا ہے جب تم مایوسی کی بجائے اللہ پر یقین رکھتے ہو، اس امید پر کہ وہ ام الیقین تمہارے کو جب چاہے جیسے چاہے بدل سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی۔ اور جگہ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ تمہاری حمایت اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مایوسی اور امید تم میں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے۔ تو جب تک تم ان چیزوں پر خوش رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہیں، تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو؟ تم کیا جانو، شاید وعدے کا وقت بہت ہی قریب ہو، جہاں تمہارے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگے، بس وہیں پروردگار کن فرما دیا کرتے ہیں، ناممکن پھر ممکن ہو جاتا ہے۔ صبر کا اجر دیر سے ہی صحیح مگر اللہ کی طرف سے بہترین ملتا ہے۔ آپ صبر کرتے رہیں، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سنو، تم مایوس کیوں ہوتے ہو؟ تمہیں تو قرآن بار بار حوصلہ دیتا ہے، نا امید نہ ہو، غمگین نہ ہو اور کمزور نہ پڑو۔ وہ تمہاری ہر صدا سن رہا ہے، تمہارے آنسو اس کے لیے بہت قیمتی ہیں، وہ بہت جلد تمہاری مدد فرمائے گا۔ اگر تم ناممکن حالات میں دعا مانگنا نہیں چھوڑتے تو اللہ تمہیں معجزوں کی راہ دکھائے گا۔ اگر ساری دنیا تمہیں مایوسی کی طرف دھکیل دے تو تم اللہ پر کامل یقین رکھو، تو اللہ تمہارے لیے غیب سے وسیلے بنا دے گا۔ اور صبر کرو، تیرا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور ان پر غم نہ کھاؤ اور ان کے مکر و فریب سے تنگ دل نہ ہو۔ بے شک اللہ ساتھ ہے جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکی کرتے ہیں۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ، دیکھنا وہ بہت جلد آپ کو سکون سے نوازے گا انشاءاللہ۔